اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سفر اسراء و معراج۔ بیت اللہ شریف کا باب عبدالعزیز اب دوبارہ تعمیر ہو رہا ہے، اور وہ جگہ باب عبدالعزیز کے اندر ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سفر اسراء و معراج کا آغاز یہیں سے ہوا۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں جناب ابو طالب کی صاحبزادی اور حضرت علی کی ہمشیرہ ام ہانی کا گھر تھا۔ آپ اسی جگہ سوئے ہوئے تھے جب فرشتہ آیا اور آپ کو لے کر روانہ ہو گیا۔ اس جگہ کے بالکل سامنے اللہ کی عظمتوں اور برکتوں والا گھر پورے جاہ و جلال کے ساتھ موجود ہے، آج بھی ہے اور اس وقت بھی تھا۔ فرق اتنا ہے کہ اس وقت یہاں بت رکھے ہوئے تھے، مگر آج یہ توحید پرستوں کا مرکز ہے۔ اس وقت یہاں کفار بھی ہوتے تھے، مگر آج کسی کافر کی مجال نہیں کہ اس مقام کے قریب بھی پھٹک سکے۔ اب یہاں صرف فرزندان اسلام ہی ہیں۔ محمد عربی انبیاء اور رسولوں کے سردار، جنہوں نے سفر معراج کے دوران بیت المقدس میں نماز کی امامت فرمائی۔ اور مقتدی کون تھے؟ حضرت آدم سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک آنے والے تمام انبیاء اور رسول، جو مختلف ادوار میں اللہ کا پیغام لے کر آئے۔ نبیوں اور رسولوں کی پوری جماعت تھی، سب صف باندھے کھڑے منتظر ہیں کہ امامت کون کرائے گا، اور امامت کا اعزاز کس کو ملا؟ سرور کونین ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اللہ نے یہ بات بتا دی کہ علم و فضل اور مرتبہ میں ان سے بڑھ کر کوئی نہیں، اور تمام امتوں کے سردار بھی وہی ہیں۔ عین آپ کے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جنہوں نے اقامت کہی۔ واقعہ معراج پر دنیا حیرت زدہ ہے، مگر آج کی سائنس تصدیق کرتی ہے کہ وقت کی گردشوں اور جنبشوں کے تحت یہ سفر ممکن ہے۔ محمد حسین ہیکل حیات محمد میں لکھتے ہیں، اس شب آپ اپنی ایک عام زاد ہمشیرہ کی ہاں تشریف فرما تھے۔ ان بی بی کا نام ہندہ اور کنیت ام ہانی تھی۔ ام ہانی فرماتی ہیں کہ نماز عشاء کے بعد آپ سو گئے اور ہم لوگ بھی استراحت کرنے لگے۔ فجر کا وقت ہوا تو آپ نے ہم سب کو بیدار کیا اور سب نے ایک ساتھ نماز ادا کی۔ پھر آپ نے فرمایا، ہے ام ہانی، میں نے عشاء کی نماز اس گھر میں آپ لوگوں کے ساتھ ادا کی تھی، مگر اس کے بعد میں بیت المقدس پہنچا اور وہاں بھی نماز ادا کی۔ وہاں سے واپس آ کر تم لوگوں کے ساتھ فجر کی نماز میں شریک ہوا ہوں جو ابھی ابھی ادا کی گئی۔ ام ہانی نے عرض کیا، خدا کے لیے اس کا ذکر کسی سے نہ فرمائیے گا، لوگ آپ کو دروغ گو کہہ کر تکلیف پہنچائیں گے۔ آپ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں لوگوں سے اس کا تذکرہ ضرور کروں گا، لیکن بہت سے اہل سیر نے آپ کے سفر معراج پر حضرت علی کی ہمشیرہ ام ہانی کے گھر سے جانے کو غلط قرار دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ سفر حرم کعبہ سے شروع ہوا۔ رفیق ڈوگر الامین کی جلد اول کے حواشی میں لکھتے ہیں، ام ہانی سے منسوب یہ روایت درست نہیں، یہ روایت کلبی کے حوالے سے تحریر کی گئی ہے
اور کلبی کو محدثین نے دروغگو اور حد درجہ لغو، غریب و منکر باتیں کرنے والا قرار دیا ہے۔ دوسرے اس لیے بھی کہ ہانی تو اس وقت تک مسلمان ہی نہیں ہوئی تھیں، وہ تو فتح مکہ کے بعد اسلام لائی تھیں، اور ان کا خاوند ہیرا فتح مکہ کے بعد نجران بھاگ گیا تھا، وہ کبھی مسلمان نہیں ہوا، اس لیے اس روز حضور کا ان کے گھر پر ان کے ساتھ مل کر نماز ادا کرنا کیسے ممکن تھا؟ ان سب باتوں سے بڑھ کر یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد حرام یعنی بیت اللہ سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ جہاں اس ذات باری کا فرمان آ جائے وہاں نہ شک ہو سکتا ہے اور نہ بحث کی گنجائش رہتی ہے، لہذا تسلیم کرنا پڑے گا کہ سفر اسراء و معراج حرم کعبہ سے شروع ہوا اور وہیں پر آپ کی واپسی ہوئی۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ہانی کا گھر حرم شریف کے ساتھ حدود و حرم کے اندر تھا۔ باب عبدالعزیز کے اندر کی جانب کچھ عرصہ پہلے تک اس گھر کا نشان موجود تھا اور یہاں فرش بھی تھوڑا بلند تھا۔ سفر اسراء و معراج کو لاتعداد اہل سیر نے لکھا اور بیان کیا، الفاظ کے رد و بدل کے سوا واقعات ایک جیسے ہی ہیں، البتہ اس امر میں بعض کا اختلاف ہے کہ آپ کا معراج پر جانا روحانی تھا یا جسمانی۔ آپ کی سائنسی ترقی اور تحقیق کو دیکھا جائے تو یہ امر روز روشن کی طرف واضح ہو جائے گا کہ آپ کا سفر جسمانی تھا، روحانی نہیں۔ جو کچھ پیش آیا وہ اٹل حقیقت ہے جسے بدلا نہیں جا سکتا۔ حضور نیند اور بیداری کی کیفیت میں ہیں کہ حضرت جبریل امین دو فرشتوں کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، انہوں نے آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے آب زمزم سے دھویا، اس میں ایمان و حکمت ڈالی اور پھر بند کر دیا۔ جبریل نے آپ کو اٹھایا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور باہر لے گئے جہاں براق کھڑا تھا، خچر سے ذرا چھوٹی، اس آسمانی سواری کے دونوں طرف پر نکلے ہوئے تھے۔ آپ اس پر سوار ہو گئے تو وہ گویا برق کی مانند ہوا میں تیرنے لگا، اس کا رخ شمال کی جانب تھا اور قدم حد نظر سے آگے پڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے مکہ کے صحرا اور پہاڑوں کو پیچھے چھوڑا، اس کا قدم کوہ سینا اور پھر بیت اللحم پر پڑا۔ حضور سکون سے اس پر سوار تھے، کچھ لمحوں میں یہ بیت المقدس جا پہنچا۔ حضور نے براق کو باندھا اور اس مقام پر جہاں اب مسجد عمر ہے 2 نفل ادا کیے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہیں حضرت جبریل نے آپ کو دودھ اور شراب کا ایک ایک پیالہ پیش کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو نظر انداز کر دیا اور دودھ کا پیالہ پی لیا۔ جب آپ پی چکے تو حضرت جبریل نے فرمایا، آپ شراب کا پیالہ پسند کرتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ یہاں سفر اسراء مکمل ہوا اور پھر سفر معراج شروع ہو گیا۔ پہلے آسمان پر جن بزرگ نے آپ کو مرحبا کہا، ان کے بارے میں جبریل امین نے بتایا کہ یہ حضرت آدم ہیں، ان کے دائیں جانب اہل جنت اور بائیں جانب دوزخ والوں کی روحیں تھیں۔ دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ نے ملک الموت یعنی عزرائیل کو دیکھا، جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان 70,000 دنوں کی مسافت بتائی گئی ہے۔ ان کے ساتھ 1,00,000 فرشتے تھے اور ہر فرشتے کے سامنے بڑے بڑے کھاتے رکھے ہوئے تھے۔ تیسرے آسمان پر حضرت یوسف سے تعارف ہوا، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس، پانچویں پر حضرت ہارون اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آپ 7ویں آسمان کی طرف پرواز کرنے لگے تو حضرت موسیٰ رو دیے۔ ان کے گریہ کا سبب یہ تھا کہ ان کی امت کی نسبت حضور کی امت زیادہ تعداد میں جنت میں جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچتے تو ایک عالی شان محل میں آپ ہی کے ہم شکل بزرگ موجود تھے،
جبریل امین نے بتایا کہ آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ انہوں نے آپ کو مرحبا اے فرزند صالح کہتے ہوئے استقبال کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کا مشاہدہ کرایا گیا۔ آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جنہیں نوازا گیا ہے، اور ان کی حالت بھی دیکھی جو عذاب سے دوچار ہو گئے ہیں۔ آپ نے ان ملائکہ کو بھی دیکھا جو باری تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتوں آسمانوں کے عجائبات دیکھتے ہوئے سدرۃ المنتہا پر تشریف لائے۔ یہاں رنگ ہی رنگ تھے۔ آپ نے حضرت جبریل کو ان کی اصل شکل میں دیکھا، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے آگے جاتے ہوئے جبریل امین سمیت تمام مقرب فرشتوں کے پر جلتے ہیں۔ یہاں سے آپ اکیلے پردہ جمال کی جانب بڑھے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنے محبوب سے کیا باتیں کیں۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زبان پر کچھ نہیں لائے۔ ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا میں نے وہاں صرف نور دیکھا ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اللہ نور ہے اور میں اس نور کو کہاں دیکھ سکتا ہوں۔ اللہ کے حضور سے آپ کو جو کچھ عنایت ہوا، ان میں ایمان کی تکمیل کے علاوہ مصائب کے خاتمہ کی بشارت پر مبنی سورہ بقرہ کی آخری آیات، جبکہ آپ کی امت میں سے جو شرک نہیں کرے گا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے اس کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ آپ کی امت کے لیے ہر روز 50 نمازیں بھی فرض کی گئیں۔ واپسی پر حضرت موسیٰ کے استفسار پر آپ نے نمازوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے اپنی امت کے تجربہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ سے کہا کہ آپ کی امت ان نمازوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ آپ سے کہتے رہے اور آپ واپس جا کر اللہ کے حضور عرض کرتے رہے۔ آخر کار 5 نمازیں رہ گئیں تو آپ نے یہ کہتے ہوئے مزید کمی کی استدعا سے انکار کر دیا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، لہذا عرش معلیٰ سے ندا آئی کہ نمازیں 5 رہیں گی اور بدلہ 50 کا ملے گا۔ آپ واپس آئے تو حضرت جبریل علیہ السلام موجود تھے۔ انہوں نے آپ کو براق پر سوار کرایا، پہلے بیت المقدس اور پھر مکہ پہنچا دیا۔ یوں یہ مقدس اور مبارک سفر تمام ہوا۔